فریب اور دھوکے میں مبتلا ہونے سے انسان کو بچاتی ہے۔ وہ انسان بہت کامیاب ہوتا ہے جو دھوکہ نہ کھائے، جو کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لے، کیونکہ جیسا نظر آتا ہے اکثر وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو نظر آئے اسی کو مان لینا، متاثر ہو جانا، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں، متاع الغرور۔ ایک ایسی نظر انسان کو مل جائے، ایسی سمجھداری کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لے، دھوکہ نہ کھائے۔ ایسا انسان نہ گھریلو زندگی میں ناکام ہوتا ہے، نہ کاروباری زندگی میں، اور اخلاقی طور پر تو یہ انسان فرشتوں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہماری بنیادی کمزوری دھوکہ کھانا ہے، فریب نظر۔ ہزاروں طریقے سے انسانوں کو اس فریب سے بچانے کے طریقے اختیار کیے ہیں اللہ نے قرآن میں، دھوکے سے بچانا، فریب سے بچانا، اور یہ صلاحیت پیدا کرنا ہر انسان کے اندر کہ وہ دھوکہ نہ کھائے۔ مقصد شریعت کا اور اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے اندر ایسی گہری سمجھ پیدا کرنا۔ چنانچہ جو طریقے اختیار کیے اللہ نے ہزاروں، ان میں کچھ کرداروں کی مثال پیش کی۔ کیونکہ انسان واقعات سے بھی سبق سیکھتا ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں، بلکہ واقعات بہت کچھ سبق سکھاتے ہیں۔ چنانچہ دو انسانوں کا واقعہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان۔ ایک بہت مالدار تھا، بہت زبردست اس کی باغات تھے، بہترین پانی میسر تھا دونوں باغوں میں، تو سینچائی کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور خوب پھل آتے تھے باغات بھر بھر کر، اور آمدنی کے اور بھی ذرائع تھے اس کے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ اس زمانے کا اڈانی رہا ہو، اور جب انسان کے پاس اس قدر دولت ہوتی ہے اور سمجھداری کم ہوتی ہے، اور فریب نظر کی بیماری اس کو لگ جاتی، تو پھر آدمی بہت اتراتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میرے پاس تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ اور ایک عجیب قسم کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، غرور، گھمنڈ، بے فکری۔ وہ سمجھتا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی، کوئی خطرہ میرے قریب نہیں آ سکتا، میں تو اس قدر ملینائر اور بلینائر ہوں۔ اور تاریخ کا یہ 100% گواہی ہے کہ جب کوئی انسان اترانے زیادہ لگتا ہے تو وہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف سے عجیب اسباب بنتے ہیں
اور آدمی کے اچھے دن رخصت ہو جاتے ہیں، عوام کے اچھے دن آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ جو شخص جس کو قرآن نے ایک بطور مثال پیش کیا ہے، نام نہیں بتایا کیونکہ کسی کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہے، کردار بیان کیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کس نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ایسا انسان اپنے بزنس میں، اپنے سپر مارکیٹ میں، اپنے مال کے خزانوں میں جاتا ہے۔ قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا، ظالم لنفسہ، کہ وہ شخص جو اپنے ان باغوں میں گیا وہ ایک عجیب نفسیاتی گھمنڈ میں مبتلا، اور اس کی وجہ سے اس کے زبان سے ایک بات نکل آئی، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، میں تو ہمیشہ ایسے ہی 2 میں سے 1 رہوں گا۔ پھر آدمی سارے ملک کا مال چوری کر کے اس معشوق کو دیتا ہے، اور یہاں تک بڑ بولا پن بڑھتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، ارے یہاں تو یہاں، اگر میں خدا کے پاس گیا بھی تو میرے پاس تو اتنا سرمایہ ہوگا میں وہاں خرید لوں گا، وہاں تو مجھے اس سے بھی بڑھیا ٹھاٹ باٹ ملیں گے۔ فریب نظر کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے، اس کو سمجھو، کیا ہے نظر کا دھوکہ، اور کیسی احمقانہ باتیں سوچتا ہے وہ آدمی جو فریب نظر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتا، نہیں سمجھ پاتا۔ اتنی سی بات اس کے سوچنے کے لیے کافی تھی کہ اس کا باپ اب دنیا میں نہیں ہے، کہاں چلا گیا، اس کا دادا نہیں ہے، نانا نہیں ہے، تو مجھے بھی تو آخر دنیا سے کہیں جانا ہے نا، میں رہوں گا تو نہیں ہمیشہ۔ مگر جب انسان دولت کے گھمنڈ، طاقت کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوا؟ سورہ کہف نے بتایا کہ ایسی زبردست آفت آئی کہ سب ختم ہو گئے۔ یہ اچانک جو آفت مصیبت آتی ہے، افسوس یہ ہے کہ فریب خوردہ دھوکے میں مبتلا انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اچانک آفت میرے اوپر کبھی نہیں آئی۔ پچھلے 1 مہینے کے اندر 2-3 ملکوں میں ایسی بھیانک آفتیں آئی ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ابھی کے واقعات ہیں۔ کیا ہوا مراکش میں؟ اللہ، کیا ہوا لیبیا میں؟ پورے شہر، پوری بستی الٹ گئی۔ جو باتیں قرآن میں ہم سنتے ہیں پچھلی قوموں کے بارے میں، وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور پہلے تو جو واقعات کہیں پر ہوتے ہوں گے اس کو وہیں کے لوگ دیکھتے ہوں گے، اب تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ مگر دل پتھر ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت کو نہیں لیتا، ان کو دیکھ کر توبہ کی طرف بہت کم لوگ دوڑتے ہیں۔
ان کو دیکھ کر یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھائی وہاں ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين. ہمارے ملک میں بھی ہوا. کیا ہوا ہماچل پردیش میں؟ اس ہماچل پردیش میں جہاں ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا رہا تھا کتنے دن کی مہلت ہے، ایک مسلمان ہماچل پردیش میں دکھائی نہیں دینا چاہیے. سب مسلمان یہاں سے نکل جائیں. اور اسی ہماچل پردیش میں کیا ہوا؟ پوری کی پوری بستی الٹ گئی. وہ اتراکھنڈ جس کو دیو بھومی کہا جاتا ہے، وہ اتراکھنڈ جس کو دیوتاؤں کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہاں کوئی بھی برداشت نہیں کیا جائے. ہزاروں ہزار لوگ وہاں ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے. مکان سب کے سب بالکل ریت بن گئے، ریت. کاش کہ انسان اللہ کو پہچان لیتا. کاش کہ ہم لوگ پہلے اللہ کی طاقت کو پہچانتے اور دنیا کی قوموں کو اللہ کی طاقت بتاتے، سمجھاتے. مت کرو ظلم. کمزور مظلوم بدلہ نہیں لے پائیں گے، لیکن عزیز ذو انتقام کا بدلہ بڑا خطرناک ہے. اس اللہ کی طاقت کو پہچانو، اس اللہ کی طاقت سے خود متاثر رہو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو. غرور، تکبر، نشہ اور نظر کا دھوکہ، جو ان چیزوں سے بچ گیا وہ ہے علم والا، چاہے وہ ان پڑھ. اور جو ان چیزوں سے نہیں بچا، چاہے وہ شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، حضرت ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ تو گیا. وہی اصل جاہل ہے. ابھی سے ان حقیقتوں کو، میرے عزیز ترین بچوں، نوجوانوں، ان حقیقتوں کو سنجیدگی سے سوچا کرو. اور کاش کے 2-4-5 دوست جب بیٹھیں ساتھی، تو اس قسم کے موضوعات پر تمہارے درمیان باتیں ہوں. آپس میں اس کی